موبائل فون آف کر دیجیے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ارادے پہ باقی ہے۔
بس اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے، جو کہ بہت زیادہ نیا ہے، یہ دور رکھے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے وجود کی طرف اشارہ ہے، وجود ہوگا تو رزق کو دور رکھا جائے گا، وجود کا ہونا ضروری ہے، اور بعد میں رزق آئے گا، اس وقت رزق تھا نہیں، بعد میں آئے گا تو رزق ان کے قریب نہیں ہوگا۔ تو میں نے پرسوں بھی یاد کیا، اب رزق کی تعریف یہ ہو گئی پکی اور پکی پکی، اور یہ فرمایا اللہ جن کو ان سے دور رکھے بس سمجھتے جائیں وہی رزق، یہ بات ہے، آئیے کا وہ دور رہے وہ تو رزق ہوگا، جسے دور رکھے اجر الہی کے تحت وہی رزق ہوتا چلا جائے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا طاہر رکھے کہ نجاست کا گزر، ابھی رزق و نجاست چلے گی انشاءاللہ بحث کرے گی، ان سے ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ انما کلمہ حصر ہے، شریف سمعوی جو ہماری لغت کے لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انما للحصر تدل ان ارادتہ تعالی منحصرۃ فی تقدیرہ، اس حصر سے یہ فائدہ، تھوڑی سی بات رہا ہو جائے، حصر سے یہ فائدہ ہے کہ اللہ کا بس ارادہ ہی منحصر ہے، اللہ کا ارادہ ہی منحصر ہے علی تطہیرہ، آل محمد کی طہارت ہی میں، بس کوئی دوسرا ارادہ نہیں، اور کب تک نہیں؟ جب تک یہ ہے، یہ ارادہ الہی، توجہ فرمائیں، کچھ کہنا ہے، منحصر ہے ان میں آل محمد علیہ السلام کی تطہیر میں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، یہ جو تاکیدہ بالمفعول المطلق، یہ تطہیرہ کیا ہے عربی میں؟ مفعول مطلق کہلاتا ہے، فعل کے بعد جب آگے مصدر آئے تو وہ مفعول کہلاتا ہے، مفعول مطلق، تطہیرہ سے جو طاہرکم بھی سے تطہیرہ کیا ہے اس کا مفعول مطلق، جب فعل کے بعد ایسا مفعول مطلق آئے تو تدلو، تو وہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ ان کی جو طہارت ہے فی اعلی مراتب الطہارت، تمام طہارتوں میں جو اعلی مرتبہ طہارت ہوگی وہ مراد ہے۔ اب اس کے علاوہ لفظ ہمارے پاس یہی لفظ ہو سکتی ہے جو طہارت میں اعلیٰ مرتبہ طہارت ہے، یعنی جس کے آگے پھر مرتبہ طہارت ہو ہی نہ، ان کی طہارت کا مرتبہ وہ ہوگا جو خالق نے ان کی طہارت کے لیے کیا ہے، اس لیے جو طاہرۃ تطہیرہ یہ مفعول مطلق مثبت میں ہوتا ہے، ایک مفعول مطلق منفی میں ہوتا ہے، ما بدلوا تبدیلا، ما بدلوا تبدیلا، کہ آل محمد نے ایسا وعدہ سچا کر کے دکھایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ مطلق مفعول مطلق ہے لیکن نفی کا ہے، جو طاہرۃ تطہیرہ مثبت کا ہے، مثبت اور نفی میں فرق یہ ہے، جب تطہیرہ مفعول مطلق مثبت کا آتا ہے تو کوئی کمال چھوٹتا نہیں ہے، یعنی طہارت کا کوئی کمال ایسا نہیں ہوگا جو آل محمد میں موجود نہ ہو، جب نفی کا آئے گا پھر کوئی درجہ ایسا نہیں ہے جو کوئی رہ جائے، ما بدلوا تبدیلا، انہوں نے وعدہ ایسا پورا کیا ہے آل محمد نے، کوئی درجہ وعدے میں رہ نہیں گیا جو مخلوق ہو کے پورا نہ کیا، تو یہ ذریعہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا، یہ حاصل کی، اب تھوڑی سی بات آج ارادے کے بارے میں، ارادہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اب تو ارادے
میں آپ کی جو کتاب لغت میں مجھے ملی ہے اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. لغت کی بہت سی کتابیں اس وقت موجود ہیں. اس لغت میں جو ارادے کی تعریف ہے, پاک نے ارادے کی یہ تعریف لکھی ہے. یہ باطنی توجہ کہ ہمیں توحید کے ارادے کو سمجھنا, توحید کا جو ارادہ ہے ان کو پاک رکھنے کا, دور رکھنے, اس کو سمجھیں گے تو پہلے ارادے کی تعریف تو ہمیں آنی چاہیے. ارادہ کہتے ہیں کہ باطنی رجحان کے اظہار کا نام ارادہ. ظاہری اظہار کا نام نہیں. خدا جانے توحید کا باطن کیا ہے. توحید کے باطن کو مشیت کہتے ہیں. اور باطنی رجحان کے اظہار کا نام عقیدہ ہے, ارادہ ہے. بعد میں ارادے کی دیتا ہے. اب بعد میں ارادے کی دیتا ہے کچھ جو ارادے کی تعریف ہے یہ ہوئی کہ سوئے ہوئے شعور کی بیداری کا نام ارادہ ہے. آخری نے تعریف کی ہے کہ سوئے ہوئے شعور کی بیداری کا نام ارادہ ہے. یہ دو ہو گئے. اب آگے آتا ہے, عارفین نے کہا کہ سیر و سلوک کی, سیر و سلوک, یہ جو عارفین ہوتے ہیں یہ جب روحانی سفر کرتے ہیں وہ سفر نہیں کرتے, انہیں سیر, شروع میں سیر کہتے ہیں, پھر اسے سلوک کے معنی لیتے ہیں. سیر و سلوک کی پہلی منزل کا نام ارادہ. یہ سیر و سلوک اگر آپ کسی دن فرمائیں تو سیر و سلوک کے یہ 19 درجے ہیں. یا عارفین یہ سیر و سلوک, اگر آپ کسی دن سیر فرمائیں گے تو بیان بھی کر دیں گے, کوئی ایسی بات. سیر و سلوک کے پہلے ارادے کا نام, پہلے سفر کا نام ارادہ. اور یہ 19 سفر ہے ان کے. اللہ سدرا نے بھی اسمار کتابیں سے دے دی ہے پوری, تو ان میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ سیر و سلوک کی پہلے منزل کا نام ارادہ ہے. یہ تو ہو گیا ان کے نزدیک ارادے کی تعریف. اب بعض نے عارفین میں سے بعض نے پھر ارادے کی تعریف اور کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شوق اور رغبت کا نام ہے. باطنی رجحان آ گیا ارادہ. سوئے ہوئے شعور کی بیداری کا نام ارادہ. سمجھانا مقصود. آگے وہ کہتے ہیں کہ ارادہ شوق, اب شوق آتا ہے. شوق کیسے مشتق ہے؟ شیخ سے. شیخ کسے کہتے ہیں؟ شیخ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو آپ کی دیواروں پہ چڑھتی ہے, دیوار کو ہم اپنے اندر چھپا لیتی ہے. کبھی ایسی بوٹی دیکھی جو دیوار میں چڑھ جاتی ہے, دیوار چھپ جاتی ہے, اس بوٹی کو کہتے ہیں شیخ. جو اپنے ہر کمال میں معشوق کو چھپا دے اسے شوق کہتے ہیں. ارادہ کیا ہے؟ شوق. جناب نبی نے ذرا بھی نہیں جاتا. شوق اور رغبت کا نام ہے. یہ جو شوق اور رغبت دلیل و برہان سے پیدا ہوتا ہے, ارادے کی تعریف. شوق اور رغبت کا نام جو دلیل و برہان سے پیدا ہوتا ہے, یا تعبد و ایمان سے پیدا ہوتا ہے, یا ایمان و عبادت سے پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے ایمان سے بھی کوئی ارادہ بنتا ہے, عبادت سے بھی کوئی ارادہ بنتا ہے. اور نہیں فرما رہے آپ کیسے کیسے باتیں نکال رہے ہیں. تعبد سے بھی کوئی ارادہ بنتا ہے اور ایمان سے بھی ارادہ بنتا ہے, برہان سے, دلیل سے بھی ارادہ بنتا ہے. جو اس کے ذریعے جو پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ حقیقت کے استحکام کو جا کے یا حقیقت کے مستحکم